آپ نے بولا 88 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں، اس زمانے میں اسٹوڈنٹ کلیش کا بڑا زمانہ تھا. جی بالکل. آپ نے بھی کلیش تو خوب کیے ہوں گے. تو ہم پر ہی کلیش ہوتے تھے اس وقت تو جن کا زمانہ تھا. روایتی سوال اس زمانے میں اس میں لڑنے کی صلاحیت ہوتی تھی نا، بولتے اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، تو آپ کا ہاتھ کیسا کھلا ہوتا ہے؟ ہمارا ہاتھ تو کھلتا نا تو بہت کچھ ہو جاتا. بات یہ ہے کہ وہ جو حالات تھے نا واقعتاً بہت خراب حالات تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے 1986 سے لے کر یہ جو خاص پیریڈ تھا اس میں تو ایم کیو ایم کا ایمرجنس تھا، اور پھر وہ صرف پولیٹیکل ایمرجنس نہیں تھا بلکہ جتنی مارداڑ اس زمانے میں ہوتی تھی تعلیمی اداروں دونوں طرف سے ہوتی تھی. نہیں دونوں طرف سے اگر ہوتی تو ان کا کوئی ایک آدمی تو مرتا. ہمارے تو 100 سے زیادہ لوگ شہید نہیں ہمارے ہاتھوں، ہم نے تو نہیں کیا. دیکھیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہماری صلاحیت نہیں تھی، الحمدللہ صلاحیت تو تھی، لیکن ہمیں استعمال بھی کیا تھوڑا بہت. ہاں نا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دوسرا گال پیش کر دیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہونا بھی نہیں چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ بھی نے بھی استعمال اسلحہ چلایا یونیورسٹی وغیرہ؟ بات یہ ہے ہمارے جو لیڈرشپ تھی نا اس وقت، خاص طور پر پروفیسر غفور صاحب، سید منور حسن صاحب اور قاضی صاحب اس وقت ہمارے امیر جماعت تھے، وہ خاص طور پر ہمیں اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکوں سے یہ بات کہتے تھے. ہم بڑے جذباتی ہوتے تھے ہم لوگ، ظاہر ہے کہ ہمیں بدلہ لینا ہے، اتنے لوگ اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، 300 زخم ایک کے جسم پہ آ رہے ہیں. وہ یہ کہتے تھے اگر تم نے ایک مرتبہ یہ راستہ اختیار کر لیا نا، اسلحے کا جواب اسلحے سے دینا شروع کیا، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی اور ختم ہو جاؤ گے، صبر کرو. اس وقت ہمیں یہ بات بہت بری لگتی تھی، لیکن واقعتاً آج تجربے سے پتہ چلا کہ اس وقت ہم نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھایا کہ اب وہ کہاں ہیں، تلاش کریں انہیں جو سب کچھ کرتے تھے، اور آج پوری طرح سے جماعت اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے. لیکن جمعیت کا وہ زون نہیں ہے جو زمانے میں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1984 سے یہ تسلیم کرتے جمعیت کمزور ہوئی ہے. نہیں، جمعیت کمزور نہیں ہوئی ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہوئی نا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس ختم ہو گئی، اس لیے کہ 1984 سے طلبہ یونین کے انتخابات ہی نہیں ہو رہے. صرف 1989 میں ایک انتخاب پنجاب میں ہوا تھا، اس میں بھی جمعیت جیت گئی تھی. تو جب آپ وہاں پر طلبہ یونین کے انتخاب نہیں کروائیں گے تو پارٹیوں کی تطہیر کیسے ہوگی، صحیح لوگ کیسے سامنے آئیں گے. اسی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جینوئن طریقے سے تو آپ نے لیڈرشپ کو نہیں آنے دیا، لیکن لسانی بنیادوں پر جو گروتھ ہے جتنے بھی پورے پاکستان کے، وہ سب تعلیمی اداروں میں پنپتے رہے اور ان کو حکومتیں سپورٹ کرتی رہیں. تو یہ خرابی ہوئی نا.